بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ توحیدخالص.com کی پیشکش ہے۔ جمعہ کے دن پڑھی جانے والی مسنون سورتیں سورۃ الاخلاص اور الکافرون۔ جمعہ کی مغرب کی نماز میں سورہ کافرون اور اخلاص پڑھنا مسنون ہے، اور تخریج مشکات المصابیح میں شیخ البانی فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، اسلامی تاریخ میں رات دن سے پہلے آتی ہیں۔ سورۃ الکہف، جمعہ کی رات کو سورۃ الکہف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتیق۔ یہ سنن الدارمی کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے صحیح الترغیب میں اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جس نے جمعہ کی رات کو سورۃ الکہف پڑھی تو اس شخص سے لے کر بیت العتیق کعبۃ اللہ تک اس کے لیے نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کو سورۃ الکہف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور صحیح الجامع میں شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ بلا شبہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے لیے دو جمعوں کے مابین نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ سورۃ السجدہ اور الانسان یا الدہر، جمعہ کی فجر نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الانسان پڑھنا مسنون ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی تلاوت کے حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور احوال قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت عن قریب جمعہ کے دن ہی ہوگی۔ سورۃ قاف، خطبہ جمعہ میں سورۃ قاف کو بارہا پڑھنا اور اس سے وعظ و نصیحت کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سیدہ ام ہشام بنت حارثہ بن النعمان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعد سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور 2 سال یا 1 سال اور دوسرے سال کا کچھ حصہ ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ میں نے سورۃ قاف کو یاد نہیں کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو منبر پر جب لوگوں سے خطاب فرما رہے ہوتے تو اسے تلاوت فرماتے۔ سورۃ الاعلی، الغاشیہ، الجمعہ اور المنافقون، جمعہ نماز کی مسنون تلاوت میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ، اسی طرح عیدین میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاوت فرماتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ان کے علاوہ سورۃ الجمعہ اور المنافقون پڑھنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابن ابی رافع فرماتے ہیں کہ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ پر گورنر بنایا اور مکہ چلے گئے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعہ نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ پڑھی اور دوسری میں المنافقون۔ میں نے ان سے کہا کہ یہی دونوں صورتیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں پڑھا کرتے تھے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن انہیں پڑھتے سنا ہے۔
حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن جتنی مسنون صورتوں کا مختلف اوقات میں اور نمازوں میں پڑھنا آیا ہے دراصل ان میں انسانیت کی ابتدا سے انتہا یعنی قیامت پھر جنت و جہنم حساب و کتاب کا ذکر ہے، توحید، رسالت اور آخرت کی بنیادی باتوں کا ذکر ہے، اور انہیں بڑے مجمع میں پڑھنا جیسے جمعہ اور عیدین تاکہ سب کو اس پر تنبیہ ہو، ایمان کے تعلق سے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص کے تعلق سے عبرت و نصیحت پکڑیں اور منافقین کی صفات سن کر اس سے بچیں اور مال و اولاد میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور آخرت کی یاد سے غافل نہ ہو، اور نبوی خطبات اسی طرز پہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے دور کے بہت سے خطبات اس معیار کے نہیں ہوتے اور لوگوں کی خیر خواہی کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ زاد المعاد سے مختصر مفہوم بیان کیا گیا ہے۔